السلام علیکم دوستوں، آج پھر میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا دل سے سواگت کرتی ہوں۔ میری پیاری بہنوں، میں نے کل ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا کہ بڑے بڑے گناہ جو اسلام میں اللہ تعالیٰ نے سخت سے سخت منع کیا ہے کرنے سے، تو آج بھی میں اسی ایک ٹاپک کے ریلیٹڈ ہی ایک بات کہنا چاہتی ہوں، آپ لوگ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں۔ میری پیاری بہنوں کہ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ جو گناہ ہم کرتے ہیں یا پھر کوئی غلط کام ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا مرنے کے بعد دیں گے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ جو ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں یا ہماری زندگی میں گناہ کی کثرت زیادہ ہونے لگ جاتی ہے تو دنیا میں ہی کچھ نعمتیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہوتی ہے ان کو ہم سے چھین لیا جاتا ہے۔ تو آج وہ ٹاپک کے بارے میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کو کسی نہ کسی کے لیے ایک ذریعہ بنا دے گناہ سے بچنے کا، تو بس یہ مقصد میرا پورا ہو جائے گا۔ تو بنا دیری کیے ہوئے چلیے میری پیاری بہنوں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، جب ہمارے زندگی میں گناہ کرنے کی کثرت جب زیادہ ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے اور سب سے بڑی نعمت جو ہم سے چھین لی جاتی ہے وہ ہے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہونا۔ میری پیاری بہنوں، ہم جانتے ہیں کہ ہر مومن کی خواہش رہتی ہے کہ وہ مرتے وقت میں اس کو کلمہ نصیب ہو۔ جب ہم سے یہی نعمت اگر چھین لی جائے تو افسوس کی کتنی بڑی نعمت ہم سے چھین لی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ سے کرنے سے ہماری حفاظت کرے اور اتنی بڑی نعمت کو ہم سے نہ چھینے۔ تو میری پیاری بہنوں چلیے اس کے بعد دوسرے ٹاپک کے اوپر بڑھتے ہیں، وہ ہے کہ روزی کم ہو جانا۔ میری پیاری بہنوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ایک یا دو گلاس کھانا چڑھایا تھا تو اس میں سے ایک گلاس کم ہو کے ایک گلاس کھانا بچ جائے، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ مطلب برکتیں کم ہو جاتی ہیں، کیونکہ جیسے ہمیں کبھی کبھی محسوس آپ نے کیا ہوتا ہے کہ مطلب تھوڑے تھوڑے کمائی میں کیا ہے لوگ خوش ہونے لگ جاتے ہیں، مطلب ہمیشہ پیٹ بھر کے، ہمیشہ ان کے گھر میں جو بھی چیزیں ہیں وہ ہمیشہ اسٹاک رہتی ہیں۔ بولتے ہیں نا کہ گھر میں بھائی تھوڑی تھوڑی چیزوں میں بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے برکت دے رکھی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ کیا ہے غریبی یعنی بالکل کھانے کی نوبت ایسی نہیں ہے، ایسا کبھی بھی کوئی دن نہیں ہوتا۔ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں برکت کی وجہ سے اس چیز کو حاصل رکھتے ہیں۔ اگر ہم گناہ زیادہ کرنے لگ جائیں گے تو پیسے آتے رہیں گے، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، لیکن ہمیشہ ہمیں اپنے گھر میں تنگی محسوس ہونے لگے گی کہ کبھی وہ نہیں ہے، کبھی یہ نہیں ہے، کبھی یہ نہیں۔ تو مطلب ہم اپنی زندگی کو کبھی بھی فلفل محسوس نہیں کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں کہ روزی میں کمی ہو جانا۔ تو میری پیارے بہنوں، اس کے بعد جو دنیا میں نقصان جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمیں خدا کی یاد سے کیا ہے پریشانی ہونے لگتی ہے۔ مطلب فار ایگزامپل نماز اگر ہم کہیں تو بس ہمارا دل بیزار ہونے لگتا ہے۔ اگر روزہ تو ہم نہیں رکھ پاتے، مطلب ہماری صحت ہمیشہ خراب ہونے لگ جاتی ہے، یا پھر ہمیں کسی کو پیسے دینا ہو، غریبوں پہ خرچ کرنا ہو تو ہمارا دل اتنا نہیں آتا۔ میری پیاری بہنوں، پہلے ہم ایک بات یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل کے جو بزی شیڈیول سب کے چل رہے ہیں، تو جب نماز کے لیے ہم وقت نہیں دے پاتے یا روزے نہیں رکھ پاتے یا پھر کوئی دین کے کام میں ہم پیچھے ہٹتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بزی شیڈیول ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے دین کے لیے وقت نہیں نکال پا رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اپنے دل و دماغ سے کہ یہ ہماری بزی شیڈیول کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی یاد سے، اپنی جو عبادت سے ہمیں دور کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ اس وقت ہم سے ناراض ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے عبادتوں سے ہمیں دور کر رہے ہیں۔ وہ خود ہمیں اپنی نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھا رہے ہیں، وہ خود ہمیں اپنی نماز کے لیے آنے نہیں دے رہے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے ہمیں پاس نہیں آنے دے رہے، ہمیں وہی کام سے اپنے کاموں میں بزی رکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ تو ہم یہ اپنے من سے ہٹا دیں کہ ہم اپنے بزی شیڈیول کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہمارے گناہ کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو کر اپنی عبادتوں سے ہمیں دور کر رہے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، ہمیں بہت ضروری ہے جب ایسا محسوس ہونے لگ جائے کہ ہم اپنے مطلب عبادتوں سے تھوڑا دور جا رہے ہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، کوئی نیک کام کو ہم نہیں کر رہے ہیں آج کل، تو ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے پھر ہم جڑنے کی پوری کوشش کریں۔
میری پیارے بہنوں، اس کے بعد جو دنیا کا نقصان ہمارے سے ہونے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں لوگوں کے پاس جو ہماری عزت ہوتی ہے وہ گھٹنے لگ جاتی ہے۔ مطلب ہمارے گناہ کے کثرت کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، جو دل سے ہمیں عزت مل رہی تھی وہ ہم سے چھین لی جاتی ہے، یعنی لوگوں کی نگاہوں میں ہم گرنے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے گناہ کی کثرت کی وجہ سے، ہمارے برے کاموں کی وجہ سے ہماری عزت ان کے سامنے کم ہونے لگ جاتی ہے۔ لوگ ہم سے بھلے ہی مسکرا کر بات کیوں کر رہے ہیں، لیکن پھر ہمارے پیٹھ کے پیچھے ہو جانے کے بعد وہ ہمیں پکا ہی برا سمجھیں گے۔ دل سے عزت کرنا یعنی ہمارے سامنے ہو یا پیچھے ہو وہ ہماری برائی نہ کرے، یہ دل سے عزت دینا ہوتا ہے۔ لیکن اگر جب ہماری گناہ کی کثرت ہو جائے تو یہ نعمت بھی ہم سے چھین لی جاتی ہے، اور لوگ ہمیں صرف دکھاوے کے لیے ہی بات کریں گے، بلکہ دل میں ان کی ہمارے لیے کوئی بھی محبت باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ نعمت بھی ہم سے چھین لی جاتی ہے گناہ کے کثرت ہونے کی وجہ سے۔ میری پیارے بہنوں، اس کے بعد ہوتا ہے کہ عمر میں ہماری گھٹ جاتی ہے۔ اس میں دو میننگ ہو سکتے ہیں، ایک یا پھر کہ مطلب چھوٹی چھوٹی عمر میں ہی ہم لوگ ضعیف دکھنے لگ جاتے ہیں، یا پھر یہ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ چھوٹی عمر میں ہی کیا ہے ہماری موت آ سکتی ہے۔ تو عمر کا یہ گھٹ جانا ہو سکتا ہے۔ میری پیارے بہنوں، اس کے بعد جو ہوتی ہے کہ ہمیشہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں لعنت ملتی ہے، کیونکہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری سفارش کا ذریعہ بنیں گے، لیکن اگر ہماری گناہ کی کثرت زیادہ ہو جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کے دونوں کی طرف سے بھی ہمیں صرف لعنت ہی لعنت ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو مقرر کیا ہے کہ مومن کے دعاؤں میں آمین کہنا اور ہمیشہ ان پہ کیا ہے دعائیں ان کے لیے بھیجتے رہنا، تو یہ چیز سے بھی ہم محروم ہو جائیں گے دنیا میں۔ اور اگر وہ ہمیں لعنت کرتے رہیں گے تو ہماری زندگی خوشحال بالکل نہیں رہے گی، بلکہ ہمیشہ تنگی میں ہی رہے گی۔ میری پیارے بہنوں، اس کے بعد جو ہوتا ہے کہ ہمیں نعمتوں کو جو ہم سے ملنے والی ہوتی ہے، چاہے وہ روزی ہو، چاہے وہ پیسے ہو، چاہے کسی بھی ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو نعمت دینے والے ہوتے ہیں، لیکن ہماری گناہ کی کثرت کی وجہ سے وہ نعمت بھی ہم سے چھین لی جاتی ہے دنیا میں۔ میری پیاری بہنوں، اس کے بعد کیا ہے ہمیں برے کاموں سے جو ہمیں برا لگنے لگتا تھا پہلے، لیکن وہ اب نہیں رہے گا۔ مطلب شیطان ہمارے اتنے قریب ہو گیا ہوگا کہ ہمیں ہر برا کام بھی اس وقت میں اچھا لگے گا، اور اگر شیطان کے کام ہمیں اچھے لگنے لگ جائیں تو اب آٹومیٹکلی ہم سمجھ لیں کہ ہمیں دین کے کاموں سے ہم دور ہٹ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل سے دور ہٹ رہی ہے۔ تو میری پیارے بہنوں، یہ کچھ ایسے کام تھے اور ایسے جو چیزیں تھیں جو ہم سے کیا ہے گناہ کی کثرت کی وجہ سے دنیا میں چھین لی جاتی ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کیا ہے گناہ سے کرنے سے بچائے۔ اگر ہم سے گناہ سرزد ہو بھی جاتے ہیں تو جلد سے جلد کیا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لے اور ہمیں معافی کی توفیق نصیب فرمائے۔ میری پیاری بہنوں، اسے سنیے، عمل کیجیے اور آگے شیئر کیجیے۔ السلام علیکم، دعا میں یاد رکھیے۔